السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم چیز، نیکسٹ ایکشن پلان پر۔ ہم ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں خبروں میں ہوتا ہے، اخبارات میں آتا ہے، سوشل میڈیا بھی آتا ہے، لیکن ابھی کھل کے کبھی یہ چیزیں کی نہیں گئی کہ کس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے کیا۔ اوورآل ہم دیکھا جائے پاکستان میں ہم دہشت گردی یہاں پہ ہم وکٹم رہے ہیں پاکستان، اسپیشلی جب یہاں پہ ہمارے پڑوسی ممالک میں ایک سپر پاور نے حملہ کیا، پھر وہاں کے ریفیوجیز یہاں پہ آئے، وہ اپنے ساتھ دیگر کلاشنکوف کلچر بھی ہمارے یہاں پہ متعارف ہوا، ہمارے لیے مسائل بنے۔ اس کے بعد جب امریکہ نے دوبارہ 9/11 ہوا، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، تو پھر ہمارے یہاں پہ ایک دہشت گردی کی نئی لہر نے جنم دیا، جس نے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لا انفورسمنٹ کے جوان افیسر شہید ہوئے، عام شہری شہید ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جیتی۔ تو اس میں ہمارے اداروں کا بڑا اہم رول تھا۔ تو نیشنل ایکشن پلان ایک ایسا پلان جس کے تحت جدید پاکستان کی بنیاد تھی، جو پاکستان کے مسائل تھے، جو چیزیں تھیں، انہیں ختم کرنے کے لیے یہ پلان لایا گیا، اور یہ زبردست پلان ہے کہ فل فلیج اس پہ عمل کیا جائے۔ اس کے جتنے بھی نکات ہیں، 12 14 15 جو بھی نکات ہیں، اگر ان پہ پراپر کام کیا جائے تو بہترین ہے، تو انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا۔ نیشنل ایکشن پلان میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے آتے ہیں ملک میں عسکری پسندی یا مذہبی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ۔ یہ ایک مین چیز ہے۔ اس کے لیے آپریشن عزم استحکام شروع ہے، اس وقت جاری بھی ہے، 2024 میں شروع کیا۔ کافی حد تک ہمارے بہتری بھی آ چکی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو دہشت گردی کی مختلف ادارے یا دہشت گرد تنظیمیں موجود تھیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، دہشت گرد گروپ موجود تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان کے خلاف مزید کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ مین ایک اس پلان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھا جائے تو کیونکہ جہاں میدان میں فوج لیتی ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا سائبر دہشت گردی بھی ہے، وہ بھی اس پلان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے تحت ہمارے جو قومی ادارے ہیں، پی ٹی اے ہو گیا اور دیگر اداروں کو آپس میں رابطہ قائم کرنا اور نظر رکھنا سوشل میڈیا پہ، ویب سائٹ پہ، دیگر جو سوشل میڈیا یا آپ کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے دہشت گردی ہو رہی ہے یا لوگوں میں انتشار پھیلایا جائے، اس میں مضبوط کو ایک ایسا سسٹم کے تحت اس پہ کنٹرول کرنا۔ تو اس پلان کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ مذہبی دہشت گردی یا مذہبی جو انتہا پسندی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مختلف اسپیشلی آپ ہمارے مسلمان ممالک نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب انہوں نے کی ہے یا ان کے ذریعے کئی ہمارے دشمن ممالک نے کی ہے، لیکن وہ چیز یہاں پہ موجود ہے، اس کے خلاف یہ پورا ایک اس میں پورا ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک پورا ایک حل کرنے کے لیے ایک پورا پیٹرن، جس کے تحت فرقہ وارانیت پھیلانے والے گروہوں کا خاتمہ یا دہشت گرد گروہ جو ان کی جو اصلی تنظیمیں ہیں، ان کا خاتمہ اس میں شامل ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا اس ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ اب یہ تنظیمیں اس طرح چلتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو بتائیے مذہب کے نام پہ چیز ہو رہی ہے یا آپ کے مسلک کے نام پہ چیز، آئے انہیں پیسہ دیں، مختلف بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کے دماغوں کو ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو اس سسٹم میں انہیں اس کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک چیز موجود ہے، وہ کہا اس میں پراپر ایک لائمل ہے، جس سے تحت ان تنظیموں کا لدم تنظیموں پہ اور جو عسکری تنظیمیں مذہبی تنظیموں کے ساتھ عسکری تنظیمیں اٹیچمنٹ ہے، ان پہ مکمل مالی پابندی، آپ انہیں چندہ نہیں دے سکتے، باہر سے انہیں ڈونیشن نہیں آ سکتی، یہ ایک قانون موجود ہے، پراپر گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، قومی ادارے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اس پلان کا اچھا حصہ ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے کافی حد تک چیزیں بہتر ہو چکی ہیں۔ تو اس سے حل کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، وہ تقریباً کام کر رہی ہے، اور اس میں دیکھیں ٹائم تو لگتا ہے چیزوں میں، لیکن کافی حد تک چیزیں بہتری آ چکی ہے۔ اسی پلان میں دیکھیں جہاں اس میں وہاں عام دہشت گردی، وہاں ہی ہمارے یہاں پہ منشیات، انسانی اسمگلنگ وہ بھی شامل ہے۔ تو اس پلان میں حصہ ہے کہ جو انسانی اسمگلنگ میں لوگ شامل ہیں، عام بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو اغوا میں شامل ہوتے ہیں، منشیات بیچتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی مکمل طور پہ اس کے خلاف کارروائی کے لیے اس پلان کا حصہ ہے، اور اس کے تحت مل کے صوبے کام بھی کریں۔ اوورآل اس میں چلیں تھوڑی، کیونکہ ہماری دہشت گردی کی لہر بہت تیز ہے، اس سے چیزیں کنٹرول، لیکن یہ بھی اس پلان کا پورا حصہ ہے۔ جیسے جیسے یہ پلان امپلیمنٹ ہوگا تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس پلان میں ہمارے اسپیشلی جو دہشت گرد یا لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں،
تو ہمارے یہ جسٹس سسٹم جو ہے عدالتوں کا وہ بڑا سلو ہے، پروسیس بڑا سلو ہے. اس پلان کے تحت جو اسپیڈی ٹرائل بنائیں گے، اسپیشل دہشت گردی کی عدالتیں بنائیں گی، ان کے خلاف لوگوں کی تحقیق کے لیے، لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اسپیشل ادارے، اور وہ لوگ جو انہیں ان اداروں میں شامل ہیں انہیں اسپیشل ٹریننگ دی جائے گی، انہیں جدید آلات دیے جائیں گے. وہ اس پلان کا حصہ ہے، اور آلموسٹ کافی حد تک صوبوں کو چیزیں لے رہی ہیں. ابھی میں نے دیکھا پچھلے ہمارے خیبر پختونخوا کے پولیس کے لیے ایک جدید اسلحہ ایک ہمارے پڑوسی دوست ملک سے ان سے خریدنے کا صوبائی حکومت نے اجازت دی ہے، وہ بھی اسی پلان کا حصہ تھا. اسی تحت چیزیں کر رہے ہیں. جہاں ہم دیکھیں گے صوبائی خود مختاری ہے، چیزیں بہتری، وہاں پہ تھوڑا سا گیپ بھی آ گیا صوبوں میں دوسری چیزوں میں آپس میں لازان کا. تو اس پلان کے تحت ایک چیز، اس ایکشن پلان میں ایک یہ چیز بھی رکھی گئی، جو انٹیلیجنس شیئریں ہیں، جو ہمارے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، انہیں آپس میں مضبوط کیا گیا، انہیں یونائٹڈ کیا گیا. اس کے لیے ایسی قانون سازی کی ہے کہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، اور آپس میں جو ایک دہشت گردی کے جو مسائل ہیں ان میں ایک تیز ہارڈ لائن کے تحت آپس میں رابطہ کیے جائے، آپس میں بہتری کی جائے. وہ بھی اس کا حصہ ہے. انہیں جدید آلات دیے جائیں گے، جدید ٹیکنالوجی کے اداروں کو تربیت دی جاتی ہے، اور ان کے نوجوانوں کو سکھایا جائے، جو کافی حد تک بہتری ہو چکی ہے. دیکھیں جنگ، اس کے بعد اس میں ایک یہ حصہ ہے کہ جنگ تب جیتی جاتی ہے جب لوگ آپ کے ساتھ ہو. الحمدللہ ہمارے افواج پاکستان، ہمارے ان کے ساتھ پاکستان کا شہری ساتھ ہے. لیکن اس میں ایک چیز شامل کی گئی ہے، سی وی، جس کے تحت عوام اور ریاست کا آپس اعتماد بحال کرنے کے لیے، لوگوں کو، عوام کو نیوز، عوام کو شیئرنگ کے لیے کیا چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں، کون سے کام آپ نہ کریں. جو ریاست ایک پراپر ایک سسٹم موجود ہے، پراپر ایک عمل کے لیے سی وی بنایا گیا، جس کے ساتھ وہ ادارہ کام پہلے سے بھی کر رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد الحمدللہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان میں ایک اور چیز تھی کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں مدرسے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. رجسٹریشن، تو یہاں پراپر ایک رجسٹریشن ہمارے ادارے، ایک تو ان بچوں کو پراپر ان کی ڈگری اور ان کے اسکول کا سسٹم، وہ بھی چیزیں ساتھ بہتر ہوگی. ساتھ پراپر اداروں کی ان کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے کئی یورپی ممالک ہمارے کو کئی بین یہ چیزیں تھی، لیکن الحمدللہ یہ رجسٹریشن کا عمل بہتر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وہ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. نیشنل ایکشن پلان میں ایک اہم چیز پرامن بلوچستان، یہ بڑا افیکٹو تھا، افیکٹڈ ہے اور ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد سے جو پہاڑوں میں چلے گئے تھے بلوچ نوجوان، وہ نیچے واپس آ رہے ہیں. وہ آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا تھا، کون انہیں لے کے گیا، کنہوں نے پیسے دیے، کن کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوئی. وہ لوگ قومی ادارے میں شامل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ چیزیں وہاں پہ بہتر ہو رہی ہیں. اور بلوچستان کی اسپیشلی میں اس سے ایکسٹرا چیز کروں، آرمی چیف صاحب نے بھی ابھی کانفرنس میں بھی کہا، ہمارے بلوچستان کے بچے باہر ممالک میں جا کے مینرز کی ٹریننگ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ کے بلوچستان کے پی جن علاقوں میں مینرز کا کام ہوگا، جو فورم بنے، انشاءاللہ یہ بچوں کو یہاں پہ روزگار ملے گا، وہ دیگر بچوں کو بھی سکھائیں گے. نیشنل ایکشن پلان میں ایک اور اہم چیز ہمارے خیبر پختونخوا، اسپیشلی ہمارا فاٹا کا جو اضلاع اعظم ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے مقامی سطح کی حکومتیں، ان کے عام سطح جیسے ڈسٹرکٹ موجود ہے، ڈسٹرکٹ کی طرح ان کے لوگوں کے انفراسٹرکچر بننا، ان لوگوں کو اختیارات دینا، کالج یونیورسٹیاں بنانا، وہ بھی شامل ہے، اور این ایف سی میں ان کا حصہ. الحمدللہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں، گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے، وفاق کے ساتھ مل کے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان میں ایک اور کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتری لانا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جسٹس سسٹم تو موجود ہے، لیکن سلو ہو جاتا ہے. لوگ سالوں میں آگے چلے جاتے ہیں، بعض فیصلے کئی سال. تو اس سسٹم میں بہتری لا رہی ہے، مختلف عدالت کے چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ مل کے چیزیں کر رہے ہیں، اور ان میں عدالتی اصلاحات بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ اس میں اہم حصہ قومی سلامتی کے ادارے، انٹیلیجنس شیئرنگ، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ الحمدللہ پہلے بھی کام ہوا، لیکن سسٹم اس کے تحت ایک بہتر نظام بنا، جس کے تحت آپس صوبوں کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وفاق آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، جس کے اسپیشلی دہشت گردی کی ختم کرنے کے لیے ان کی آپس میں تعاون چیزیں ان میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے. اسی کے ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ اسپیشلی ہمارے جو جسٹس میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جیل میں، وہاں بھی اصلاحات، ان کے ملازمین میں اضافہ، ان کے لیے جدید ٹریننگ، اور وہاں پہ لوگوں کے جو مائنڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے. اوورآل آپ دیکھا جائے یہ ایک روڈ میپ ہے ماڈرن پاکستان کا، یہ ایک روڈ میپ ہے جدید پاکستان کا. تو بعض چیزیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک لمبا پلان تھا. اب میں نے 14 نکات اور بھی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ چیدہ بات کی ہے، تو یہ تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے اس کی امپلیمنٹ شروع کر چکی ہے گورنمنٹ، جیسے گورنمنٹ آگے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے
یہ پورا امپلیمنٹ ہو جائے گا، ایک نیا پاکستان آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ کوئی مسٹیک ہو یا کوئی میرے آپس میں جو میں نے رائے دی ہے اس سے اختلاف ہو، آپ بتا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے شروع میں بھی کہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس میں بہتری لائیں اور آپ کی رائے کے مطابق چلیں، اور میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اس سوال ساتھ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کے بھی جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ کی دعا میں یاد رکھیے گا۔